ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، اور جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ میرے ساتھ میں پڑھیں گے، سب کیا رہے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا۔ اب سب نعت پڑھو گے تو ثواب ملے گا۔ تم لوگ اتنا شرما رہا، اگر عورتوں کو گیت گانے دے دیے نا ڈھول پاٹ ڈال دیا۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اچھا یہ شعر کئی موقعوں پہ ہے۔ ایک موقع تو یہ کہ جب حضرت حلیمہ نے نبی کو اپنی اونٹنی پہ بٹھا لیا، 8 یا 9 دن کے تھے، کتنے دن کے تھے؟ 8 یا 9 دن کے تھے۔ نبی جب حلیمہ کی اونٹنی پر، حلیمہ کی گود میں، تو جا رہے ہیں مکے کی جس گلی سے گزر رہے ہیں، خوشبو پھیل رہی ہے۔ عورتیں کہنے پر مجبور ہو گئی، حلیمہ تم نے کون سی خوشبو خرید لی ہے؟ حلیمہ کون سی خوشبو خرید لی؟ تمہاری اونٹنی جدھر سے نکلتی ہے کوچے بسا دیے۔ بریلی کے امام نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا، جس ان کی مہک نے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے نبی کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی، آقا کے بغل میں اگر پسینہ آئے تو اس سے خوشبو آتی تھی، سینے پہ پسینہ آئے، جسم پہ کہیں پر بھی پسینہ آئے تو نبی کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا ذرا سنو، ایک صحابی رسول تھے جن کی 2 بیویاں تھیں، وہ دونوں بڑی خوشبو لگایا کرتی تھی۔ دونوں بیویاں اس لیے لگاتی تھی ان کے شوہر سے خوشبو آتی تھی۔ دن گزرتے چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی دونوں بیویوں سے خوش ہوئے اور ہو کر کے کہنے لگے،
او میری بیویوں مانگ لو جو مانگنا ہے مانگ لو، آج میں بڑا خوش ہوں۔ وہ صحابی کی دو بیوی ہیں، دونوں خوش اور وہ بھی خوش، اور تمہاری ایک بیوی پھر بھی ناک میں دم۔ بولتے کہ ڈر کیوں رہا؟ جب بات صحیح نہیں کہہ رہے ہیں، حقیقت بات ہے، یہ بھی گر چکے ہیں۔ اجر بھائی نہیں پورا ہی بڑے بڑے جا رہے ہیں چار میرے اسٹاف کے لیے آپ سے حاضر ہوں۔ اب وہ صحابی رسول دونوں بیویوں سے کہنے لگے مانگو کیا مانگتی ہو؟ دونوں بیویاں کہنے لگی سرتاج، روپیہ نہیں، پیسہ نہیں، چاندی نہیں، سونا نہیں، تخت و تاج نہیں، کچھ نہیں، پھر کیا؟ کہ ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں، اس کا جواب دے دو۔ کہ مانگنا نہیں، کہ پوچھنا ہے۔ ہمارے دل میں بہت دنوں سے ایک بات ہے اور ہم دونوں بیوی آپس میں چرچا کرتے ہیں، مگر آج پوچھنے کا موقع مل گیا۔ او میرے سرتاج ذرا بتا دو۔ وہ صحابی کہنے لگے او میری بیویوں پوچھو کیا پوچھتی ہو؟ تو وہ دونوں کہنے لگی میرے سرتاج یہ بتا دو کہ آپ خوشبو کون سی لگاتے ہیں، یہ بتا دو آپ خوشبو کہاں سے خریدتے ہیں، یہ بتا دو آپ کی خوشبو کا نام کیا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ دونوں بیویاں کہنے لگی ہم اچھی اچھی خوشبو خریدتے ہیں، اچھی اچھی خوشبو لگاتے ہیں، مگر آپ کے پاس جب جاتے ہیں تو آپ کی خوشبو ہماری خوشبو سے بلند ہوتی ہے۔ ہم نے بڑی بڑی اونچی قیمت کی خوشبو لگا لی، سرتاج پتہ نہیں چلا، ذرا اتنا بتا دو۔ تو وہ دونوں صحابیوں کی دونوں بیویاں، صحابی کی بیویاں کہنے لگی سرتاج ذرا بتا دے۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا تو وہ صحابی رسول کہنے لگے او میری بیویوں جب سے شادی ہوئی ہے میں نے خوشبو لگائی نہیں ہے، جب سے شادی ہوئی ہے۔ وہ بھائی جب ہم لیٹے تھے وہاں پہ ایک بچہ گیا تھا، بولے حضرت 500 روپے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کیا نام ہے تمہارا بیٹا؟ فرقان۔ تو میری بھی عادت ہنسنے کی، میں نے کہا بیٹا ابھی تو نہ بندھے ہوئے نہ ٹوٹے ہوئے، سب اسٹیج پہ ہی ہوں گے۔ کہا تھا نہیں کہا تھا؟ کیا نام؟ محمد فرقان، فرقان رضا، فرقان اسی بستی کا۔ اچھا اب وہ دونوں بیویاں کہنے، دونوں بیویاں کیوں خوشبو لگاتی تھی؟ اس وجہ سے وہ وہی کام کرتی تھی جو ان کے شوہر کو پسند تھا۔ اور اپنے گھر کا کیا حال ہے؟ وہی کام ہوتا ہے جو شوہروں کو پسند نہیں ہوتا، اسی وجہ سے بنتی نہیں۔ پھر کہتے ہیں میاں تعویذ دے دیو۔ اب جب کام ایسے رہیں گے تو تعویذ تو چھوڑو، میاں کو گلے میں لٹکا دو تب بھی کام نہیں ہوگا۔ اور میاں کو گلے میں لٹکاؤ نہیں، بعض میاں کو تو سولی پر لٹکا دو۔ اتنا نمبر ہی ہے، بعض کو تو پھانسی میں لٹکانے کا بہت ہی غلط کام کر رہا ہے۔ وہ دونوں بیویاں کہنے لگی سرتاج ذرا بتا دے کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا او میری بیویوں جب سے شادی ہوئی ہے میں نے خوشبو لگائی نہیں ہے۔ دونوں چونک گئی، کہنے لگی سرتاج جب خوشبو نہیں لگائی تو پھر آتی کہاں سے؟ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو وہ کہنے لگے او میری بیویوں بیٹھو، میں تم
تمہیں اپنا واقعہ سناؤں۔ دونوں بی بی بیٹھ گئی، کہنے لگی سرتاج بتاؤ۔ یہ شوہر کہنے لگے جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو مجھے کھجلی ہو گئی تھی۔ کیا ہو گئی تھی؟ جانتے ہو؟ کھجلی جانتے ہو؟ مانتے بھی ہو گئے، کھجلی ہو گئی تھی۔ وہ کھجلی نہیں پا گئے، نہیں کھجا رہے ہوں، وہ ایک جگہ نہیں رکھتا بندہ، ہاں ایک جگہ نہیں رکھتا۔ اب وہ کہنے لگے مجھے کھجلی ہو گئی۔ جی پھر کیا ہوا؟ کہ میں دوا کرانے لگا مگر ٹھیک نہیں ہوا۔ بڑا پریشان، بڑی شرمندگی کی بات، کہیں بھی کھجانے کھڑا ہو جائے انسان۔ اب وہ کہنے لگے میری بیوی مجھے کھجلی ہو گئی مگر میں ٹھیک نہیں ہوا، پریشان تھا۔ ایک دن کھجاتے کھجاتے میں نے خون نکال لیا، گرمی کے دن تھے، اتنے میں مجھے آقا کی یاد آ گئی۔ سوڑے آقا، پیارے آقا، پوری دنیا سے نرالے آقا، کون آقا؟ بریلی کے امام بولے جن کے طلبوں کا دھوم ہے آب حیات، بولو نا، جن کے طلبوں کا دھوم ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ تو تم توڑا کے سب جیب میں رکھے ہو گیا؟ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اچھا ان لڑکوں نے سیٹنگ کر لی ہے، اگر میں پیسے دوں تو تو ویڈیو بنے گی، اور تو پیسے دے گا میں ثواب کے لیے نہیں دے رہا، یہ ویڈیو کے لیے دے رہا ہے۔ ثواب کی نیت سے کام کرو، جو بھی کرو۔ اپنے مولا کا پیارا، بولو نا، دونوں عالم کا دولہا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ بہت پیارا شعر پڑھ رہے ہو دلشاد بھائی، پڑھ دو۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، بیٹھ نا نا نا، تم سبحان اللہ کیوں کہو گے؟ تم بیٹھ لو، سبحان اللہ بھی ہم ہی کہیں گے، نعت بھی ہم پڑھیں گے، تقریر بھی ہم کریں گے، نذرانہ بھی ہم ہی لیں گے۔ تم تو بیٹھ لو، کہیں سمجھ میں آ جائے ایسے کرتی ہو، ورنہ وہ بھی بند کری ہو۔ ارے کہتے کیوں نہیں سبحان اللہ؟ میں سوچ رہا تھا 10:30 یا 11 بجے بٹھا دیں گے، نمبر ہی جب اس ٹائم آئے تو تھوڑا تھوڑا چلو تو بنانا پڑے گا مجھے۔ اپنے مولا کا پیارا، بات کی چلی، سب چمک والے اجلو، مٹھا ہے یہ تکیہ تھوڑی ہوتی ہے، چلو ٹوپے والے وہ جو ٹھیک ہے لے گا سب چمک والے اجلو میں چمکا کیے،
اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. مصران سمجھ رہے ہیں؟ ان کے بھائی میں ان کے تقریر کرنے گیا محمد اکرم اتنے پیارے ہیں اتنے پیارے گاڑی والی اللہ نے دولت سے نوازا بات کیا میرے لیے گاڑی فری کر حضرت سنا جاؤ پنجاب اور کہاں کہاں میں نے کہا بابا مجھ سے اپنی اتنی نہیں چل رہی دوسری گئے لوگ سمجھ رہے بہت پیارا لگا بہت پھر ان کے دوسرے ماموں تھے محمد جب تقریر کرنے لگے عجیب صبح تک چھوڑنا بڑا مشکل تھا اللہ سلام سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. ابو جہل ابو بکر صدیق کو ملا کہنے لگا تمہارے نبی کالے. ابو بکر بولے او پگلے ہمارے نبی پوری دنیا سے نرالے. ابو بکر صدیق سے رہا نہیں گیا نبی کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کر کے کہنے لگے آقا ابو جہل ایسے ایسے کہہ رہا تھا تم نے کیا کہا میں نے ایسے کہہ دیا. نبی بولے ابو جہل بھی ٹھیک کہہ رہا تھا تم بھی سچے ہو. کہا حضور بات تو ایک ہی اچھی ہوگی یا تو ابو جہل کی وہ کہہ رہے تھے کالے ہم کہہ رہے ہیں نبی سے زیادہ خوبصورت اور آپ کہہ رہے دونوں کی بات صحیح. کہا ابو بکر نہ تو مجھے ابو جہل نے دیکھا نہ تم نے دیکھا میں مثل آئینہ ہوں جو جیسا دیکھتا ہے ویسا ہی دکھتا ہے. شیشہ نا اگر شیشے میں کوئی کالا دیکھے گا تو گورا دکھے گا کیسا دیکھے گا کالا اور اگر کوئی گورا دیکھے گا تو گورا دکھے گا اور اگر کوئی کانا دیکھے گا تو کانا اور اگر کوئی کھترا دیکھے گا تو کھترا اور اگر کوئی اندھا دیکھے گا تو مجھے کیا پتا تمہارے اندھے بھی شیشہ دیکھ کر اندھے دیکھ لے اگر انہیں دیکھتا تو پھر اندھے ہی کہاں ہوتے. سب چمک میں تقریباً ہوشیار رہا کرو سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا وہ صحابی اپنی دونوں بیویوں سے کہنے لگے او میری بیویوں جب دوا نے کام نہیں کیا گرمی کے دنوں میں کھجا رہا تھا خون نکل آیا مجھے نبی کی یاد آ گئی میں اٹھا اور سیدھا اٹھ کر کے نبی کی بارگاہ میں چلا گیا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. میرے نبی نے جواب دیا اور یہ گئے جا کر کے میرے نبی کے پاؤں دبانے لگے. یہ صحابی بولے میں آقا کے پاؤں دبانے لگا مگر نبی سمجھ گئے یہ پاؤں کیوں دبا رہا ہے. نبی نے فرمایا بولو کیا مطلب ہے. یہ رو کر کے کہنے لگا آقا کھجلی ہو گئی ہے. نبی نے کہا دوا کرا کہا حضور دوا کرا لی کہا کھجلی ٹھیک نہیں ہوئی تو نبی نے یہ نہیں فرمایا تیری ٹھیک نہیں ہوگی. آقا اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے سامنے آ جا. وہ سامنے آیا دونوں ہاتھوں کو پھیلا دے. اس نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے. نبی نے بغل سے پسینہ لیا کیونکہ گرمی کے دن تھے اور پسینہ لے کر کے اس کے ہاتھ پہ ٹپکا دیا. دوسری بغل سے پسینہ لیا دوسرے ہاتھ پہ ٹپکا دیا اور نبی نے فرمایا دونوں ہاتھوں پہ ملے اور ملے کے بعد سیدھا گھر چلا جاؤ اور گھر جا کر کے اپنے جسم پہ
یہ پسینہ لگا لے۔ وہ صحابی اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں او میری بیویوں سنو، میں نے وہ پسینہ شادی سے پہلے جب کھجلی ہوئی تھی اس دن لگایا تھا، تو کھجلی تو اسی دن ختم ہو گئی، مگر خوشبو آج تک نہیں گئی۔ اب تو یار نعرہ لگنا چاہیے، دیکھوں کس کے نعرہ یاد ہے۔ اللہ سلام، نہیں ادھر سے نہیں، ان میں دیکھو۔ اب بات کیا چل رہی تھی؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ یہاں سے بات آگے بڑھی تھی، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ آقا کا پسینہ خوشبودار، سبحان اللہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مبارکباد کے لائق ہے شاہ رخ بھائی۔ آگئے اچھا شاہ رخ بھائی کون سے؟ اللہ سلام، یامین بھائی آپ اللہ تعالیٰ سلام۔ آپ چچا آپ چچا ہوئے نا محمد شاہ، اماں ہے نا، اللہ ان کی قوم پر ایسے ہی جب شادی ہو کرے ایسے ہی پروگرام کرے۔ اور یہ تو بہت میں جب بلند شہر تقریر کرنے ابھی میں وضو بنا رہا تھا تو یاد دلائے گا خدانہ میں تقریر کرنے جاتا تھا، دل میں یہ اللہ تعالیٰ سلام۔ شادی کے موقع پر نوجوانوں کو جو آتش بازی ہیں اور یہ بینڈ باجے ڈی جے وی جے یہ سب بے حیائیوں کی باتیں سب ختم کر دیں۔ بولے اگر تم نے ساتھ دے دیا نا تو زیادہ دن نہیں گزریں گے، 2-3 ہی سال میں انقلاب آ جائے گا۔ بولو انشاءاللہ۔ اب میرے نبی کی جب بات چل رہی تھی تو سنو، ایک ذات کا نام ہے حضرت سلمان فارسی۔ پہلے جیسے آج گائے اور یہ ساری چیزیں بکتی ہیں نا، پہلے انسان بھی بکتے تھے، وہ غلام ہو جاتے تھے۔ اب تم کھاؤ گے پیو گے رہو گے اٹھو گے بیٹھو گے سب اپنے مالک کے حکم سے غلام، کہیں بھی تمہیں باندھ کے ڈال دے۔ حضرت سلمان فارسی ایک یہودی کے یہاں پر غلام تھے۔ توجہ ہے نا یہ بات سننے کی، جو لوگ حج کو گئے۔ حضرت سلمان فارسی غلام تھے، انہیں پتا چلا ایک کائنات کا دولہا آ گیا ہے۔ تبھی تو کسی نے کہا، پڑھ دوں، دھوم ہے زمانے میں کون آنے والا ہے۔ پیچھے والے میں نہیں بولو نا، ذرا سوال کے بولو اور بڑے آگے بولو۔ اچھا سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ سننا چاہ رہے ہوش میں اور جوش میں دونوں ہو، خالی گڑبڑ معاملہ تو نہیں۔ سننا چاہ رہا تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، کون کون سننا نہیں جا رہا؟ بہت بڑے ہوش میں لگ رہا ہو تم، پورے ہوش میں دکھائی دے رہا ہو اور تم نے بنایا۔
اچھا تم ہمارے اسٹیج والوں نے بھی اٹھا لیا، یہ بھی ہوش میں ہی ہے، جو بچے تھے یہ کریں یہ بھی پورے ہوش میں ہی ہے، یہ تو چلتا پھرتا ہی بے ہوش ہے۔ تم نے جنات دیکھے دیکھ لی، ایک گھر میں جنات کسی عامل سے نہیں نکل رہے تھے، ان کا 2 دن بستر کر دیا جنات باپ جو یہ تو ہمارا ہی باپ ہے یار۔ ہمارے تو قاری وسیم ہے، مسجد بہت کر رہے تھے اس طرح وہ 3000 روپے دکھا کے ملے گا، اب 3000 روپے تو کھیت میں پیڑ سے بعد لڑا دیا، جلسے کے بعد دعا کے بعد کھول کے لا بیچارے تھا۔ ایک بات ہوتا ہے، ہاں ایک بات ہوتا ہے سننے کی، غریب انسان، دوسری بات یہ ہے شریف اور دینی باتوں میں لگا رہتا ہے، کوئی پتہ نہیں اللہ کو کون سی کس کی ادا پسند ہے، اور جلسوں سے ہی چلتے ہیں، ان کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سب باتیں اور کوئی تو کاروبار ہے، یہ سب ہے۔ ان سے بعد میں 2 شعر ضرور کروں، تم ہمیں بھی دیتے ہو، سب کو دیتے ہو، ان کو دیتے ہو، سب کو دیتے ہو، شاعروں کو بھی دیتے ہو، ان کو بھی دیتے ہو، کسی غریب کا چولہا جل جائے تو بات نہیں لگے، بچا کے رکھیے تھوڑے بہت ان کے شعر کے لیے، اچھا ٹھیک ہے نا۔ بڑا شعر اچھا بات، نمازی نماز پڑھتا ہے، کبھی کبھی نا اس کی وجہ سے یہ الٹا کام کرتے ہیں، کبھی اس کی وجہ سے یہ چرخی الٹی چل گئی تو یہ بھی الٹے چل گئے، بات میٹر چرخی کا ہے، یہ اگر سیدھی چل رہی تو بہت بڑی آدمی، اور جب الٹی چلی تو پھر ان سے بڑھیا کوئی نہیں، سمجھ گئے میری بات، یہ چرخی کے اوپر ہے۔ اب دھوم ہے زمانے میں، چلو تم تو ایسے بیٹھ جاتے ہو جیسے مجھے کبھی دیکھا نہیں۔ دھوم ہے زمانے میں کون آنے والا ہے، دھوم ہے زمانے میں کون آنے والا ہے، ہاشمی گھرانے میں چاند آنے والا ہے۔ ارے کھڑے ہو گئے، کرنٹ زیادہ لگا نہیں لگا، کرنٹ بڑا لگا، ایک جگہ جلسے میں کیا ہوا، میری تقریر ہو رہی تھی اور جاڑے کا موسم تھا، پال بچھا کے ایک بزرگ بیچارے یہاں بیٹھے تھے سامنے، اور یہ کھڑے ہو کے جب اس نے یہاں نعرہ لگایا نا کی سانس بھول گئی، اب جب سانس بھولے چکر آیا ہے تو بڑے میاں کی گود میں گرا، ادھر بڑے میاں سانس بھول گئے، اب میں دونوں کے لیے دعا کر رہا ہوں یا اللہ کہیں میں سانس نہ بھول جاؤں، میں سمجھا سب سمجھے یہ گئے، اب جب یہ بڑے میاں کی گود میں گرے پھر سمجھے بڑے میاں گئے، تو میں نے تقریر تو چھوڑی اور دعا کرنا شروع کری، دونوں واپس آئے، یہ بھی اور بڑے، تو اس لیے ایسا کرنٹ اگر بڑھے تو حساب سے کہ سانس مت بھولیو، کہیں دلشاد بھائی کے کاندھے پر رکھ کے رہو، کیا کہہ رہا ہے انگلش بول رہا ہے،
ہاشمی گھرانے میں چاند آنے والا ہے، اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں، اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں، تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے، تم نے اچھا اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں، تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا، نبی کو پالا۔ اب اس کی پلٹ مارتا ہوں اور تم دیکھتا ہوں کس کے نعرہ یاد، پلٹ سنو پہلے۔ حلیمہ نے پالا نا، ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا، ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا، ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کھڑو کرو یا رسول اللہ۔ اصل میں نا ہم لوگوں کے نام ہی اتنے لمبے سانس ٹوٹ جائے بیچ میں، اور پھر اوپر سے حضرت علامہ مولانا مفتی پیر طریقت، سانس ٹوٹ گئی ابھی نام کا ہے ہی نہیں، مگر جوان بچہ ایسے ایک بات ہے، ان کے نعرے آ رہے ہیں، یہ بیچارے سے مہمانداری نہ ہوگا، بریانی کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ سے اپنے شعر کہہ رہے تو کہہ رہے بولو بولو، اور اب تے چائے آیا تو گرم گرم پہلے ہی نہیں ملے گی، مجھے امید ہے کہ اپنی مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے نعرے یاد نہیں ہیں، نعرے یاد ہیں، شرما رہا ہے۔ چلو توجہ میری طرف، ٹھیک ہے، بزرگوں سے نہیں، تم بھی بزرگ قائق ہو، ابھی تو جوان ہو، پانی کے ہاتھ کی 3 روٹی کھانے کے لائق ہے، 3:30 بہت پیارے گھنٹے۔ آقا فرماتے خمس من العبادہ قلت الطعام، آقا فرماتے 5 چیزیں عبادت میں سے، 5 چیزیں، نمبر 1 کم کھانا عبادت، میں نے 3 بتائی، یہ کتنی بڑی عبادت کر رہا ہے، 3.5 کھا رہا ہے، اچھا ماشاءاللہ خوراک اچھی ہے، مگر میں نے دیکھ کے سوچ رہا ہوں جا کھا رہی ہے، خیر کوئی بات برا برا نہیں، تو آقا فرماتے 5، اچھا حضرت سلمان فارسی والا رہ گیا، اس کو پورا کرنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی غلام تھے، انہیں پتا چلا نبی سونے نبی پیارے نبی پوری دنیا سے نرالے نبی آقا آئے ہوئے، ایک دن چھپ کے گئے نہیں ملے، دوسرے دن گئے نہیں ملے، تیسرے دن حضرت علی سے ملاقات ہو گئی، کہنے لگے او بھائی بڑے پیارے لگ رہے ہو مسلمانوں، کہ تم نے نبی کو دیکھا ہے؟ پوچھ بھی کس طرح حضرت علی سے؟ بولے دیکھا، بولے جی دیکھا، بولے کیسے ہیں؟
حضرت علی بولے ایسے ہیں کہ ان کی طرح دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اگر کوئی مثال ہو تو میں دکھاؤں، کوئی ان کی طرح ہے ہی نہیں، یہ زمین بنی، آسمان بنا، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا، سب کچھ انہی کے صدقے میں بنا۔ تبھی تو بریلی کے امام بولے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ان کی طرح کوئی ہے ہی نہیں، کہ میں دیدار کرنا چاہتا ہوں، کہ سیدھے چلے جاؤ، وہ مسجد دکھائی دے رہی ہے، چھپر پڑا ہے، کہ جی پڑا ہے، کہا ایک لکڑی کا ستون گڑا ہے، اس سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ کے اپنے غلاموں کو جو سبق دے رہے ہیں وہی آقا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اب اللہ۔ پہچانوں گا کیسے کا سب سے زیادہ خوبصورت جن کا چہرہ چاند کی طرح ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ اس پہ بھی شاعر نے پکڑ کی، چاند کی طرح، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، اور چاند میں تو داغ ہے ان کا چہرہ صاف ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی نے چھپ کر کے نبی کا دیدار کر لیا، اور جیسے دیکھو کوئی نہیں سی، تبھی وہ کہہ رہے تھے جو ملے کیا پتا تھا وہ حضرت علی ملے، چھپ کے دیدار کر لیا، دیدار کرنا تھا کلمہ پڑھ لیا، دوسرے دن گئے پیچھے جا کے چھپ کے بیٹھ گئے، کہاں بیٹھ گئے؟ چھپ کے پیچھے، میرے نبی نے فرمایا تعال یا سلمان فارسی ادن منی، آ جاؤ سلمان، سب لوگ سلمان کون ہے؟ ارے یہ تو میرے نام ہے، کہہ رہے ہیں یا سلمان فارسی تعال الیہ، آ جاؤ میرے پاس، قم یا سلمان فارسی، کھڑے ہو، اب جا رہے ہیں برابر میں بیٹھ گئے، بولے کیا حال ہے؟ بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا تم نے نبی کو دیکھ کے کلمہ کیوں پڑھی؟ شاعر جواب دیتا، ان کے جواب شاعری، پڑھ دو پڑھ دو۔ عرش پر لکھا دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اب میرے دل کی سنو، کہہ رہے آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، کتنی میٹھی باتیں تھی آپ کی خدا جانے، کہ
کنکروں نے پڑھ ڈالا سبحان اللہ، لا الہ الا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 100 سونار کی ایک لوہار کی۔ میرے نبی بولے کیا حال ہے، کلمہ پڑھ لیا، رونے لگے، چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، چھپ کے اپنے مالک سے بیٹھ، حضرت علی کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، رونے لگے۔ نبی کو پتہ چلا کیوں رو رہے ہو، ادھر کیا چاہتے ہیں؟ کہ حضور یہ سب لوگ آزاد ہیں، میں غلام ہوں، میں آزاد تو نہیں ہو سکتا، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آزاد ہو جاؤں تو میں بھی انہی کی طرح دین کا کام کروں۔ میرے نبی نے کہا یا سلمان تعال الیہ، میرے پاس آ جا، بٹھا کر کے نبی نے دعا فرما دی اور کہنے لگے انشاءاللہ بہت جلد تم آزاد ہو جاؤ گے۔ خوشی کا ہمارے ٹھکانہ نہیں، اب چپکے سے جائے۔ یہودی جو تھا دروازے پر کھڑا تھا، سلمان کہاں سے آ رہا؟ اب چپ چپ، چین ہے ہی نہیں، بے چین کس ہے گلے؟ توجہ نہ ملتا۔ سلمان کہاں سے آ رہے ہو؟ یہیں کھڑے رہو، تمہاری سزا، مجھے پتا چلا تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تم نے کلمہ پڑھ لیا سلمان؟ کہا جی کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، ایمان میں۔ کیوں کلمہ پڑھا، کیا وجہ؟ ان میں کہا آزاد ہونا چاہتا ہوں، آزاد ہو کر کے دین کا کام کروں گا۔ بولے یہ مور مسور کی دال، تم تو غلام ہو، تم کیسے آزاد ہوگا؟ بولے نبی نے دعا فرما دی انشاءاللہ میں آزاد ہوں گا، میرا ایمان نبی نے کہہ دیا تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ بولے تمہارے نبی نے کہا نا؟ بولے جی۔ بولے میں آزاد کروں گا تبھی تو ہوگا تم؟ جی تم کرو گے؟ بولے ٹھیک کرتا ہوں۔ اب وہ مزہ لینے لگا، تھوڑا کرتا ہوں مگر میری شرط ہے۔ کیا؟ اندر گیا اور کچھ کھجوروں کی گٹھری اس نے نکال لی، اور نکالنے کے بعد کھجوریں لا کے دے دی۔ جاؤ میری زمین ہے اس میں اس کو کھجوروں کو لگاؤ اور انہیں پانی دو، سینچو، جب بڑے ہو جائیں پیڑ، جب ان پہ پھل آ جائیں، پھل بھی پک جائیں تو تم آزاد۔ اس نے سوچا 15-20 سال میں پیڑ ہوتا ہے، پھر 5 سال میں یا 1-2 سال میں کھجور آتی، سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر تیسری بات یہ کہ میں نے بیج تو نکال ہی لیا، ہوگی کیا؟ مگر کیا پتا تھا ادھر نبی نے دعا فرما دی، وہی راستہ بن رہا ہے۔ اور یہ کہنے لگا نا جن کو تم نبی کہتے ہو، محمد کہتے ہو، سچا کہتے ہو، اچھا کہتے ہو، ان سے بھی ان کے پاس لے جاؤ جو تم بھی لگا لو۔ ادھر بات چیت کرتے ہو کافی دیر کو، ادھر تہجد کا ٹائم ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی مسجد میں پہنچ گئے، تہجد کا ٹائم، نبی بھی آ گئے۔ اب نبی نے نماز پڑھ کے دعا نہیں کی، سب کے چہرے کو دیکھنا شروع کیا۔ ادھر آئے ایک صحابی کا چہرہ دیکھا، آگے بڑھ گئے۔ دوسرے حضرت علی، ان کا چہرہ دیکھا، آگے بڑھ گئے۔ پھر اور صحابی کا چہرہ دیکھا، آگے بڑھ گئے، اور کا دیکھا۔ حضرت سلمان فارسی کا جب نمبر آیا تو نبی رک گئے۔ اب آقا بیٹا میرا چاہتا، اب نبی سلمان فارسی کو دیکھے، سلمان فارسی نبی کو دیکھے، اور تمام صحابہ ان دونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ معاملہ کیا، ماجرا کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے دیکھا، پھر نیچے کو نظریں کر لی، پھر دیکھا، پھر نیچے کو نظریں، ڈرنے لگے، کہنے لگے، سمجھنے لگے شاید میں نیا نیا مسلمان ہوں، کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی
غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دو. میرے نبی مسکرانے لگے. نبی مسکرائے. حضرت علی فرماتے دانتوں سے روشنی پھیلی, مسجد میں اجالا ہو گیا. جب مسکرائے اب تمام صحابہ نے, حضرت سلمان فارسی اپنی تھوڑی بے عزتی محسوس کر رہے ہیں, جب بے عزتی نبی پھر مسکرائے. آقا کیا غلطی ہو گئی بتا دیا. میرے نبی نے فرمایا قم یا سلمان, سلمان کھڑے ہو جاؤ. کہا جی حضور. اس سے ہاں پہلے کی بات بتاؤں, اس نے کھجوریں رکھ لی. جب دوسرے دن شام میں مغرب کے ٹائم گیا تو میرے نبی نے فرمایا سلمان تمہاری کھجوریں کہاں ہیں؟ کہا آپ کو کیسے پتا؟ بولے وہ آقا ہی کیا جسے پتا نہ ہو. کھجوریں لے کر کے آؤ. سلمان فارسی لائے. حضرت علی سے کہا چلو کھجوریں لگاتے ہیں. سلمان فارسی. اب میرے نبی اپنی انگلی سے ایسے کر کے گڈھا کھودتے, اس میں زمین میں ایک کھجور ڈال دیتے, اور سلمان فارسی سے کہا علی سے اس کو دباتے ہوئے چلے آؤ, زمین اکسار کرتے ہوئے. ساری کھجوریں لگا دی. میرے نبی نے دعا کر دی تم ادھر چلو ہم ادھر چلے. اب جب تہجد میں پہنچے, ابھی پوری رات نہیں ہے بلکہ آدھی رات. اب کہہ رہے میرے نبی مسکرا کر کے کہہ رہے سلمان جو رات باغ لگایا تھا وہ پورا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا وہ تو 25 سال میں ہوتا ہے. نبی بولے کیا کرے, ہو گیا, تم آزاد ہو گئے. حضرت سلمان فارسی دوڑ پڑے, نبی بھی دوڑ پڑے, علی بھی دوڑ پڑے, صحابہ بھی. دیکھا تو پورے پیڑ ہو گئے, کھجوریں بھی آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی نے خوشی میں یہاں کے بٹن توڑ لیے, بٹن تھے نہیں, کانٹے مانٹے توڑ لیے, اور توڑنے کے بعد اس یہودی کا دروازہ کھڑ, اٹھ جا دیکھ میرے نبی کا کمال, میں آزاد ہو گیا. وہ سمجھا نا کہ یہ پاگل ہوگا. کہنے لگا سلمان تمہاری ہٹ گئی ہے. کیسے؟ کہ 15-20 سال 25 سال میں باغ ہوتا, پورا پھولتا ہے, تم نے آدھی رات میں کر دیا. ارے پاگل ہو, مجھے سونے دو. نہیں. اتنے میں سارے محلے والے اٹھ گئے. سب سے بولا دیکھو سلمان پاگل ہو گئے, ذرا چل کے دیکھو باغ ہو گئے. اتنے میں حضرت علی بھی آ گئے. وہ یہودی کہنے لگا تم تو داماد پیغمبر ہو, فاتح خیبر ہو, جناب حیدر ہو, علی شیر خدا, مشکل کشا علی مرتضیٰ, تم جھوٹ نہیں بولتے, تم بتاؤ باغ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ مسکرا کر کے بولے تمہارا باغ پورا ہو گیا. بولے علی یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ میرے نبی اگر ہاتھ لگا دے سب کچھ ممکن ہے, سب کچھ ممکن ہے. وہ تو زمین میں لگایا, اگر نبی پتھر پر رکھ دیتے تو پتھر کو بھی پیڑ پیدا کرنا تھا. میرے نبی نے لگایا, میرے نبی نے. دوڑ پڑے سارے لوگ, ارے ہنگامہ مچ گیا. جب جا کر کے دیکھا تو باغ ہو گیا. یہ چکر میں کرے تو یہ آزاد ہو گئے ایک ہی 2 دن میں. اس نے کھجور توڑی, اور توڑ کے جب کھا کے دیکھ اس میں گٹھری نہیں, اس میں گٹھری نہیں. کہنے لگا رہے یہ کھجور بیکار ہے, کیا بات ہے؟ کہا اس میں گٹھری تو ہے ہی نہیں. نبی مسکرا کر کے بولے علی سے کہہ دو گٹھری تو تو نے پہلے ہی گھر میں نکال لی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت. حضرت علامہ سید مقیم رحمان صاحب قبلہ زندہ باد زندہ. گٹھری تو پہلے ہی نکال لی تھی, انہیں کیسے پتہ چلا راز کی بات؟ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے, اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے, اور رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے. مجبور جہاں جانے سے
جبریل کا پر ہے اور اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر۔ یہودی کہنے لگا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اعلیٰ حضرت بولے بعد میں بولے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب میں گیا نا تو میں نے تلاشا ڈھونڈا وہ باغ کہاں ہے، تو ہے سلمان فارسی کے نام سے باغ ہے، میں اس باغ میں گھوم کے آیا، مگر وہ پیڑ نہیں ہے، اب نئے پیڑ ہیں ان کی جڑوں میں سے، یا پتہ نہیں اللہ عالم، لیکن نئے ہیں، لگائے ہیں یا ان کی جڑوں میں سو گئے وہ تو مجھے معلوم نہیں، مگر میں دیکھ کے آیا ہوں، تاریخ میں دیکھا میں سلمان فارسی کا باغ، اور بس والے لے بھی جاتے کھجور کی، جو لوگ حج کو گئے ہیں یا عمرے کو جاتے پوری منڈی باغ ہے نا، پوری منڈی ہر طریقے کی کھجور ملے گی، گٹھری والی بغیر گٹھری والی اجوا اور ساری چیزیں منڈی ہے، وہ وہی اس کے پیچھے کو درکو سمجھ رہے وہ باغ۔ یار یہ میرے آقا فرماتے ہیں نکاح میری سنت، وہی نبی فرماتے کیا فرماتے ہیں نکاح میری سنت۔ اب نکاح تو نبی کی سنت ہے، اس میں ڈھول تاشے گاجے باجے کس کی سنت ہے؟ شیطان۔ اس لیے ہمیں نبی کی سنت کو اپنانا ہے اور باقی تمام چیزوں کو ہمیں چھوڑنا، سمجھے؟ نمازوں کی پابندی کرو، برائیوں سے بچو، آپس میں میل محبت پیار رکھو، شادی ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی عزت میں کمی نہیں آنی چاہیے، بہن بھائیوں سے اپنے رشتے مضبوط رکھیو، اور بیوی کا بھی حق ادا کریو، اور جتنے جن کی شادی نہیں ہوئی وہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں جہیز منہ سے نہیں مانگنا، لڑکی صاف ستھری ہو، منہ سے جہیز نہیں مانگنا، ویسے چاہے کوئی کار دے دے یا موٹر سائیکل دے دے کچھ بھی دے دے، سمجھ رہے میری بات؟ لیکن منہ سے نہیں مانگنا۔ ہاں وہ تھوڑا موضوع ہٹ جائے گا، تھوڑا الگ ہے، انشاءاللہ پھر آئیں گے، کیونکہ ہمیں نکلنا ہے، صبح کو ہماری فلائٹ ہے، دربھنگا جانا ہے، مدھوبنی بہار میں پروگرام ہمارا، تو اس لیے بھی مجھے گھر جانا ہے، گھر سے کپڑے وغیرہ چینج کرنا، وہاں کے لیے جانا ہے، تو انشاءاللہ پھر زندگی رہی ہماری آپ کی تو ہم سنائیں گے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی عزت کرو، بڑوں کی عزت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، ہر برائی سے بچو۔ اب ان کے 2 شعر سن لو، ہاں ان کے 2 شعر سن لو، اور جو جسے نوازنا ہے وہ نواز دینا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔